अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारा आज का प्रोग्राम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। इस वक्त तुर्की के 3 रोज़ा दौरे से वापसी पर बहुत सारे मसाइल उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में पैदा हुए, जो पहले भी थे, लेकिन लगता ये था कि जो मुज़ाकरात की ऑफ़र तालिबान को पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को की गई है, उसके बाद शायद दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये है कि जैसे ही हम देखते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हो जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को एक कौम के तौर पर उसके इमेज को पूरी दुनिया में ख़राब किया जाए, तो उस मौके पर इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें आएँ जिससे ये लगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है और वहाँ किसी का सरमाया महफूज नहीं है। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहला सवाल मेरा वही है जो पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के जहनों पर है। आज भी तमाम अखबारात में यही बात हो रही है, दहशतगर्दी के बारे में आपने मुज़ाकरात के लिए एक अमन कमेटी का क़याम किया, जिसके बाद लगता था चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन शायद वो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। आपने फिर ये कहा कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। हम ये देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत बड़े खुलूस के साथ उन्होंने कमेटी बनाई जिसको सबने कबूल किया और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन दूसरी तरफ से दहशतगर्दी की वारदातों में कोई कमी नहीं आई। कौम इस वक्त एक खौफ की हालत में है, वो सुनना चाहती है कि हुकूमत क्या करेगी। अब्सार आलम साहब, आपने भी अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि हम यहाँ पे आए हैं तुर्की में और तुर्की के साथ भी हमारी तजारत, हमारी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से बात हुई। आपने तुर्की को देखा है कि तुर्की कितनी तेज़ी के साथ तरक्की करके आज इस मकाम पर आया है। तो पाकिस्तान के पीछे रह जाने की वजह मुझे कुछ समझ नहीं आती, सवाए इसके कि हमने अपने गलतियों का खमियाजा भुगता है और आज भी भुगत रहे हैं। तो तुर्की इस सूरत हाल से बाहर निकल गया और तुर्की ने अपने आप को डेवलप किया। पाकिस्तान में हर वो चीज़ मौजूद है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुल्क तरक्की कर सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर हम अमन कायम करें, पाकिस्तान के अंदर खून खराबा बंद हो जाए, ये कत्ल गारत बंद हो जाए। तो ये शर्त है किसी भी मुल्क के लिए कि जहाँ अमन हो वहाँ तरक्की आती। अब आप देखें कि जब मैं चाइना गया, चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और पाकिस्तान के साथ चाइनीज़ का ताल्लुक बड़ा मजबूत है, या चाइना का ताल्लुक बड़ा मजबूत है। तो उससे पहले अपना जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पर जो वो लोग जो चोटी सर करने के लिए आए हुए थे, पहाड़ों जो माउंटेनियरिंग के लिए आए हुए थे, तो उनके लिए अपना वहाँ पे उन्होंने उनका नाटका बंद किया। वहाँ उन पे अटैक हुआ, उसमें चाइनीज़ भी मर गए, बाकी भी मुल्कों के कुछ बाशिंदे थे वो भी मर गए। तो हमें जब मैं चाइना चंद दिन के बाद मैंने चाइना जाना था और मुझे हर जगह पे जाके वहाँ पे माजरत करनी पड़ी। आज अपना आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर ये डायलॉग का सिलसिला चला। मैं उसकी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाता, लेकिन कमेटी हमने बना दी। जब कमेटी का ऐलान उन दूसरी तरफ से भी हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अच्छा रिस्पांस आया है और अब उम्मीद पैदा होनी शुरू होगी कि अब ये कमेटीज अब मिलेंगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और अमन कायम करने की अब हम कोशिश करेंगे। कमेटीज मिली और फिर आपस में बातचीत हुई। मैंने उस कमेटी से मुलाकात की, अपनी कमेटी से मुलाकात की, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा, और कमेटी भी खुश थी और हमने कहा कि अब इन मामलात के ऊपर प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो मैंने
پاکستان کے اندر فوجی سربراہ ہیں ہمارے، ان سے بھی بات کی، ISI سے بھی بات کی، سب کو میں نے بتایا کہ کمیٹی نے مجھے یہ بتایا ہے، اور چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ اس معاملے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس کے لیے ہماری طرف سے بھی مثبت جواب جانا چاہیے. تو ابھی یہ بات کر کے ہم یہ ترکی کے دورے پہ نکلے، تو وہاں کراچی میں حملہ ہو گیا جس کو انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد پھر پشاور میں جو واقعہ ہوا اس کو بھی انہوں نے قبول کیا. شروع میں جب کچھ واقعات ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے نہیں کیا. مثلا پشاور میں سنیما کے اندر جو ہے وہ بم چلا، لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ساتھ کمیٹی کو یہ کہا. کمیٹی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر جو لوگ کرتے ہیں اگر ان کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو کیا آپ نے ان سے کوئی بات کی، پوچھا کیا ان سے کوئی اپنا آپ نے ان کا حساب لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ درست کام نہیں کر رہے، اور ہم نے کچھ ماضی کے واقعات کا بھی ان سے حساب کتاب لیا ہے، لیکن ہمیں اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت ہوگی تو ہم ضرور پوچھیں گے. اور جو کہ ایک مثبت میں سمجھتا ہوں بات تھی. اب ان سے پوچھنے کے بجائے انہوں نے خود ہی کہا جی کہ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی انہوں نے. تو یہ یقیناً افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے کہ جب ایک طرف یہ کہا گیا کہ جی ہم اگر کوئی دوسرے ایسے لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا نوٹس لیں گے. تو نوٹس لینا تو درکنار انہوں نے خود اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو میں نے کل عرفان صدیقی صاحب سے بات کی تھی یہاں سے استنبول سے. میں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تو بہت افسوسناک ہے. انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں یہ بات تو بہت افسوسناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیٹی سے بات کریں گے تاکہ پھر ہمیں صحیح پتہ لگے کہ صورتحال کیا ہے. تو کیونکہ ایک طرف تو ہم اپنا بڑے ایک پرخلوص طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوئی بدنیتی نہیں تھی ہمارے اندر. ہم بڑی ایک صاف نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ جو ڈائلاگ کا پروسیس ہم نے شروع کیا اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. لیکن اب ان واقعات سے یقیناً دھچکا لگا ہے اس سارے پروسیس کو. امیر صاحب، آپ نے ان کے مطالبات سے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، عمران خان نے بھی یہ کہا، طالبان نے بھی یہ کہا، اور پھر آپ نے کوشش کی اور ڈرون حملے اب تقریباً بند بھی ہیں، اللہ کرے بند رہیں. پھر ان کے تھا کہ ہمارے خلاف کارروائیاں نہ ہوں، وہ نہیں ہوئی. کمیٹی آپ نے ایسی بنائی جو قابل قبول ہے. اپنی طرف سے آپ تمام وعدے پورے کر رہے ہیں، اور ہماری شریعت اور ہمارا قرآن، ہمارا مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جو بات کرو وہ پوری کرو، اور کمزور پہ یا بے گناہ پہ یا ناحق کسی کو مت مارو. لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. جی بالکل، قرآن پاک میں یہ ہے. یہاں معصوم لوگوں کو دن دہاڑے مارا جاتا ہے اور جن کا دور دور سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا کسی ایسے واقعہ سے، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے، دین مذہب ہمارا یہ سکھلاتا ہے. تو جو دونوں کمیٹیاں ہیں، ایک حکومت کی اور ایک جو طالبان کی طرف سے، آپ ان سے کہیں گے کہ وہ جو قرآن کی آیت کا ابھی آپ نے حوالہ دیا وہ طالبان تک بھی پہنچائیں، کیونکہ طالبان دونوں کمیٹیوں کو قبول تو کرتے ہیں. کمیٹی سے میں فوری طور پہ ملاقات کروں گا، اور کمیٹی سے جو میری باتیں ہوئی ہیں، ابھی چیئرمین جو کمیٹی کے ہیں اپنا عرفان صدیقی صاحب، ان سے میں یقیناً اب جا کے تو کل ان کی غالباً میٹنگ ہو چکی ہوگی دوسری کمیٹی کے ساتھ، تو میں اس کے بارے میں
جا کے پتہ کروں گا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں اور وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا اس کمیٹی نے آگے پھر وہاں نارتھ وزیرستان میں شورا کے ان ممبران سے بات کی ہے جس سے ان کی ابھی چند دن پہلے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہاں ہم صلح چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ سٹیپس لیے جائیں. تو ان سٹیپس کو لینے کے بارے میں ہم غور و خوض کر ہی رہے تھے. اوپر سے یہ بات ہو گئی کہ واقعات ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے. اب کیا سٹیپ لیے جائیں اور اب سب ہمارے کمیٹی کے لوگ بھی اور ہمارے بھی اندر جو لوگ ہیں جن سے مشاورت ہوتی ہے وہ اب وہ بھی ان کی رائے بھی اسی طرح کی رائے ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ ظاہر آپ نے بار بار کہا ہے کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن تاثر یہ ہے اور آج بھی پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں یہ ہے کہ شاید جو سیکیورٹی کے اداروں کے کچھ عناصر ہیں وہ اس معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے، حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے. مثلاً مثال دی گئی ہے کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں حکومت کی بات نہیں مانی. پرویز مشرف ایک فوجی ہسپتال میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، قانون کی عملداری نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے علاوہ طالبان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے لوگ پشاور، سوابی اور کراچی میں مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں جا رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، طالبان کے اگر ان کو شکایت ہے کہ ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں تو وہ کمیٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتے تھے اور کمیٹی کے ممبران کو کہتے کہ دیکھیں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ان کے لیے بھی یعنی کہ پریشان کن ہے، یہ بات کنوے کرتے. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ کیا میسج جا رہا ہے پوری قوم کو اور پھر حکومتی کمیٹی کو اور خود حکومت کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر یقیناً ہر بندہ پھر ایک علیحدہ اپنی رائے قائم کرتا ہے. یہ تو سب آپ اپنا اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ مضطرب آپ بھی ہیں، مضطرب میں بھی ہوں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہاں یہ معاملات صحیح ڈگر پہ آگے بڑھے تو وہ بھی مضطرب ہیں. تو یہ اس مضطرب ہونے کو میرے خیال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. رائے ہوتی ہے، رائے لی جاتی ہے، رائے دی جاتی ہے، مشاورت ہوتی ہے. تو مشاورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی مختلف رائے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے یا ایک پیج پہ آنا نہیں چاہتا. تو اب مشرف کا جہاں تک معاملہ ہے، مشرف دیکھیں میں بڑا واضح طور پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور تھی جب وہ وقت تھا، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے ان معاملات کو بھلانا پڑتا ہے. جو مشکلیں میں نے کاٹی، میرے خاندان نے کاٹی، میری پارٹی نے کاٹی، میرا خیال ہے اس سارے معاملے کو میرا خیال ہے کہ اب ایک طرف رکھ کے ہمیں پاکستان کی عظمت اور سربلندی کے لیے میں آگے بڑھنا ہے. اور وہ عظمت اور سربلندی جو ہے وہ اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا ان معاملات کو ایک طرف نہیں کریں گے. تو لہٰذا میں نے مشرف والا معاملہ اپنی ذات سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے. لیکن اب کورٹ چونکہ کورٹ اس وقت موجود ہے، کورٹ وہ کیس سن رہی ہے، کورٹ کا فیصلہ یقیناً جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو ہر قیمت پہ کورٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی چاہیے. اور ویسے بھی دیکھیں بات یہ کہ قانون تو پھر پاکستان کے اندر اس کا احترام تو سب پہ لازم ہے یا نہیں ہے، آئین ہے اس کا احترام سب پہ لازم ہے یا نہیں ہے. اور پھر یا تو آئین کو ختم کر دیا جائے، قانون کو ختم کر دیا جائے، پھر جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرے. لیکن جب تک یہ آئین اور قانون ہے میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے سب کو جو ہے وہ اپنا سر نگوں کرنا پڑے گا. لیکن اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر آپ کو میں ابھی آپ نے قرآن کی بات کی
تم سے پہلے لوگوں کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ وہاں ان معاشروں میں، یعنی تم سے جو پہلے معاشرے تھے اس لیے ان کو ہلاک کیا گیا کہ ان معاشروں میں طاقتور کے لیے قانون اور تھا اور کمزور کے لیے قانون اور تھا. کیا وہی سچویشن آپ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی اس ملک کے اندر ایسی سچویشن پیدا ہو، پھر تو سوائے انارکی کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انشور کرے، اس بات کو یقینی بنائے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے قانون کے آگے، اور قانون ہے اور اس کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے. اچھا ہم سے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے ساری، جو اس وقت صورتحال ہے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ابھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا؟ آپ سمجھتے ہیں امن ہو جائے گا بغیر لڑائی کے؟ دیکھیں ہماری تو بھرپور کوشش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی جان ضائع کیے بغیر اگر ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہوگی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلاگ پروسیس جو ہے یہ کامیاب ہو. میری خواہش ہے کہ یہاں پہ ایک بھی اور معصوم جان ضائع نہ ہو اس ملک کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں بچے عورتیں جو ہے وہ جانوں سے ہاتھ جب دھو بیٹھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ایسے منظر نظر آتے ہیں تو دل ہلتا ہی یا نہیں ہلتا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طاقت کے استعمال کے بغیر یہ مقاصد حاصل کر سکیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے، اس پہ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میں ایک بہت قابل احترام شخصیت بھی آئی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی آپ کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں یہ بہت اکیلے ہیں. اور کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس میں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے، پارلیمنٹ کے باہر سے، سیاسی جماعتوں سے، بلکہ اپنی بھی جماعت سے اتنی شاید سپورٹ نہیں مل رہی جتنی ان کو ملنی چاہیے. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کو کوئی بھی سول یا ملٹری لیڈر ان بحرانوں سے نجات نہیں دلوا سکے گا. دیکھیے جو ایجنڈا اس وقت ہمارا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا بھی یہی ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا ہے امن کا. ملک کے اندر، ہماری سرحدوں سے باہر، اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے. افغانستان کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے، ہندوستان کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے. یہ ایجنڈا ہے ترقی کا، پاکستان کو اندھیروں سے نکالنے کا، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا، اور ترقی کا، بے روزگاری کے خاتمے کا ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی نیت لے کے آئے ہیں، اور اپنے امیج کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا، یعنی کہ دنیا میں اپنے امیج کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی بھی میرا خیال ہے کہ یہی ایجنڈا رکھتا ہے. اب یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ فوج کو، حکومت کو فوج حکومت کا حصہ ہی ہے، اور سیکورٹی اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. آج ہمارے لیے کوئی دوسرا پیج نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ قوم ہے، سول سوسائٹی ہے، آپ کا میڈیا ہے، حکومت ہے، اپوزیشن ہے. آج ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک یہ وقت امتحان ہے اس قوم کے لیے، اور یہ بحرانوں سے گزر رہی ہے قوم.
اور امتحانوں سے گزر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں, اور خاص طور پہ ان ایشوز پہ تو ایک پیج پہ ہونا از حد ضروری ہے. اور جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی ادارے اور حکومت ایک ہی پیج پہ, تو ہم پرسوں جو میٹنگ تھی وہ سارے ایک ہی پیج پہ آ گئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. افغانستان کے بھی سیکیورٹی ادارے بیٹھے ہوئے تھے, افغانستان کے بھی اپنا انٹیلیجنس ادارے بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کے بھی انٹیلیجنس سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ترکی کے بھی بیٹھے ہوئے تھے. کھل کر بات ہوئی. اچھا, یہ بڑی آپ نے اہم بات بتائی ہے اس پہ, تو اس کا مطلب ہے اس دن تمام ایک پیج پہ آ گئے, سب کھل کر بات کر رہے تھے. افغانستان نے اگر کوئی گلے شکوے کیے, گلے شکوے تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن کوئی بھی انہوں نے جو ایسی کوئی بات کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں ہی ہونی چاہیے تھی, تو بند کمرے میں ہی ہوئی ہے. ہمارے لوگوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے اگر ہمیں تھی تو انہوں نے جواب دیا. کس طرح سے اس سارے معاملات کو آگے بڑھانا ہے, کھل کے باتیں ہوئی ہیں, اور کئی گھنٹے باتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن بہت ضروری تھا, اور بالآخر سب نے طے کیا ہے کہ مل بیٹھنا جو ہے, مل بیٹھنا اور بار بار مل بیٹھنا, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے غلط فہمیاں, ایریٹنٹس, آبسٹیکلس کو دور کریں. لہذا اس کے لیے بار بار مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. رہی بات ہندوستان کی, میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اب وہ لڑائیوں کے وقت نہیں رہے, جنگوں کے ٹائم نہیں اب, اور نہ ہی اس طرح کی جنگ جو آج سے 30-40 سال پہلے جنگیں ہو چکی, میرا خیال ان کو آخری جنگیں سمجھنا چاہیے ہم. تو میری بڑی کوشش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے, اور اس پہ بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے. ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ جو ہمارے ڈی جی ایم اوز وغیرہ ملے ہیں, اور انہوں نے آپس میں بات کی ہے. ہمارے لائن آف کنٹرول پہ اس وقت امن قائم ہو چکا ہے. ہمیں اب اس سے آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھ کے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. تو میری یہ خیال ہے کہ پروگرس تھوڑی سلو ہو سکتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ہندوستان میں الیکشنز آ رہے ہیں, اور اگلے چند ہفتوں کے بعد وہاں پہ انتخابات ہیں. تو انتخابات میں کچھ وہ بھی ذرا تھوڑا سا آج کل انتخابات کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اپنے ان معاملات میں مزید ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد زیادہ بہتر وقت آئے گا جہاں ہم کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پروفیسر جی, ابھی آپ نے جو انڈیا کا ذکر کیا, اس میں انڈیا کے وزیر تجارت نے پاکستان آنا تھا, لیکن انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیا کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان نے کچھ ان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تجارت کے معاملے میں. تو ہم ان کے ہاں تو انتخابات ہیں, لیکن ہم نے کوئی ان سے جو بات کی تھی, کیا ہم اس پہ بھی پورا نہیں اترے کہ اس سے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دورہ پاکستان کی منسوخی کا بھی خطرہ پیدا ہوا؟ دیکھیں جی, پرسوں تک تو وہ آ رہے تھے, اور اب آپ سے میں سن رہا ہوں کہ وہ نہیں آ رہے. آپ نے اخبار میں پڑھا ہے؟ جی میں نے اخبار, لیکن مجھے کوئی فارن آفس کی طرف سے ابھی تک باقاعدہ اس کی اطلاع نہیں آئی. کس وجہ پہ انہوں نے منسوخ کیا ہے یا نہیں کیا, ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن پرسوں تک تو وہ آ رہے تھے. تو وزیر اعظم صاحب, آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے, بلکہ دو باتیں. ایک تو ڈی جی ایم اوز کی جو میٹنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے وہ ایک آئس بریکنگ تھی, بہت سالوں بعد ہوئی. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ آپ بھی, افغانستان کے صدر بھی, ترکی کے صدر بھی, اور آپ کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, افغانستان کے وزیر دفاع اور ترکی کے بھی سیکورٹی کے ادارے, اور ہمارے انٹیلیجنس چیف, افغانستان کے انٹیلیجنس چیف, یہ سب ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے. یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور پاکستان کے مسائل جو ہیں افغانستان اور انڈیا کے ساتھ وہ 67 سال سے ہیں, اور اگر یہ اتنا ہم قریب آ رہے ہیں اس لیول تک, تو اس کا مطلب ہے کچھ پروگرس تو ہو رہی ہے. تو مایوسی کے اس اندھیرے میں یہ کیا اسے ایک امید کی کرن سمجھا جائے کہ اس سے معاملات آگے بڑھیں گے, اور واقعی ہم ماضی بھول کے ایک دوسرے کو کچھ تھوڑا ریلیف بھی دیں گے, تمام یہ تینوں ہمارے یہاں پہ جذبات جو تھے وہ بڑے دوستانہ جذبات تھے, ہمدردانہ جذبات تھے. سیکورٹی کے اداروں کے درمیان بھی میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ماحول بڑا اچھا تھا, اور بات چیت اچھے پیرائے میں ہوئی. اگر
छोटे मोटे कोई शिकायतें भी हुई, वो भी अच्छे माहौल में हुई। और उसके बाद अच्छे माहौल के बाद ये तय कर लिया गया कि मुलाकात और फ्रीक्वेंट मुलाकात जो है इसका आंसर है इन मसाइल का, जिसपे सब फरीक राजी। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मैं इसको अच्छी डेवलपमेंट के तौर पर देखता हूँ, जहाँ सदर भी हों, वज़ीर आज़म भी हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हों, इंटेलिजेंस चीफ्स भी हों, और दीगर फॉरेन ऑफिस के भी वज़ीर खारजा भी हों, दीगर अफसर भी हों, और सब एक ही टेबल पर मिल के बैठ के बात कर रहे हों। मेरा ख्याल है कि बहुत मेरे नुक्ता नज़र बहुत अच्छा है। तो इससे फासले कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग्स बेहतर होंगी, मिस अंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, मिस परसेप्शंस दूर होंगी, और फिर जो अखबारों में बयान आते हैं एक दूसरे के खिलाफ वो बंद हो जाएंगे, और फ़ोन उठाएंगे, हाँ भी मैंने ये सुना है, बताइए आप क्या कहते हैं। इससे बेहतर तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मैं ही समझता हूँ कि ये अच्छी पेशरफ्त है। आपने कहा कि जंग का वक्त ख़त्म हो गया, माजी का हिस्सा हो गया। अब ज़ाहिर है तरक्की की तरफ पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक भी जा रहे हैं। आप तुर्की में ये आपने खुद देखा इतनी तरक्की हो रही है। तो ये जो अब ज़ुबान है वो हथियार की नहीं चलेगी, बल्कि दलील, अकल और इक्तिसादी तरक्की की चलेगी। इस पे हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी बनाने वाले लोग या इदारे हैं उनको कौन समझाएगा, आप या पूरी कौम? पॉलिसी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनपुट इदारों से भी लेती है, लेनी भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अभी तक तो ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आया पाकिस्तान में कि जहाँ कोई इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, और अगर नहीं आया तो तवक्को करनी चाहिए कि आइंदा भी नहीं आएगा। तो वज़ीर आज़म ये बताइएगा कि जो तुर्की आप गए यहाँ पे, तो तुर्की के मसाइल भी कुछ हमारे से मिलते जुलते थे, लेकिन वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप से भी उन्होंने जान छुड़वाई और एक तरक्की के रास्ते पे चल पड़ी है वो पूरी कौम। लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ की जो सियासी जमात है जिसने इस मिलिट्री की डोमिनेशन को ख़त्म किया, उन्होंने गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस दी है। क्या पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए इसमें कोई सबक है, और क्या हम इसकी उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में भी अच्छी गवर्नेंस और एक तरक्की के शाहराह पे हम चलेंगे? अच्छी गवर्नेंस पाकिस्तान में उसके कई अदवार आए हैं। मैं 1990 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो मैं उसको अच्छी गवर्नेंस समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 1990 में भी और 1997 में भी। और हमारी पॉलिसीज मेरिट बेस्ड पॉलिसीज होती थी, कोई अल्लाह के फजल करम से करप्शन का दाग नहीं था, और ना आज तक है कोई हमारे ऊपर। कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं थी, गुड गवर्नेंस थी, और पाकिस्तान में तरक्की का दौर एक शुरू हो चुका था। 1991 का आप दौर जरा याद करें अफसार साहब, कि मोटरवेज बन रही थी, सड़कें बन रही थी, और उसके बाद फिर हर शोबे में यानी इंडस्ट्री जो है वो बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही थी। तो उसने पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, और वो मोमेंटम अगर चलता रहता तो आज हम भी तुर्की से कम ना होते और अपने खित्ते में सबसे आगे होते। 1997 का दौर आया पाकिस्तान की सरहदों को अल्लाह के फजल करम से और मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजल करम से और मजबूत बनाने के लिए हमें धमाके भी करने पड़े। हमने धमाके कर दिए। एक तरफ हमने इकॉनमी को भी अपना ठीक करने की कोशिश की, 1990s में अवाइल में पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार जो है वो 7.7% तक चली गई थी। अगर वो रफ्तार बरकरार रहती, आज पाकिस्तान में माशाअल्लाह खुशहाली होती, बेरोजगारी का अमलन खात्मा हो चुका होता। लेकिन हमारे जो ये आई हैं मार्शल लॉ के दौर आए हैं, आमरीत जो पाकिस्तान में आई है, डिक्टेटरशिप जो आई है, उसने पाकिस्तान को फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से हमने शुरू किया था सफर। ये अल्लाह करे कि ये जो है ना ये सिलसिला जो ये बंद हो।
आइन कानून की हुक्मरानी हो पाकिस्तान के अंदर, और ये मुल्क जो है ना, ये फिर मैं समझता हूँ कि किसी से पीछे नहीं रहेगा। अभी हमने यहाँ पे टर्किश आपने देखा है बिजनेसमैन से भी हमने मुलाकातें की, वो बड़े कीन है, ख्वाहिशमंद है कि वो पाकिस्तान आए और आके वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इन हालात के बावजूद वो ख्वाहिश रखते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा हौसला उनका कि इस तरह के पाकिस्तान के हालात के बावजूद उनकी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। वो कराची लाहौर मोटरवे में भी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाने के में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और वो इदारे मिलकर या वो अपने तौर के ऊपर भी ये काम अगर करेंगे तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह तरक्की एक दफ़ा फिर तेजी से आगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदरूनी मामलात को और बैरूनी मामलात को हम ठीक रखें। आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर सऊदी क्राउन प्रिंस आज पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ सऊदी अरब की तरफ से काफ़ी विजिट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे लगता है कि कुछ ब्रेक थ्रू बड़ा आएगा पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में। कुछ आप कौम को बताना पसंद करेंगे कि वो क्या ब्रेक थ्रू होगा? सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा एक सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है। हम एक दूसरे के भाई हैं हम, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, हर मुश्किल घड़ी में भी पाकिस्तान का साथ दिया है। हम भी उनके साथ खड़े रहे हैं और ना वो पीछे हटे हैं ना हम पीछे हटे हैं, और ये दिन ब दिन ये दोस्ती जो है ये मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। और मेरे हुकूमत हमारी हुकूमत के आने के फौरन बाद वो आ रहे हैं, क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका यकीनन इसका मकसद है कि पाकिस्तान को ये बहुत अहमियत देते हैं। और उसके बाद अभी उनके काफ़ी लोग पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। खुद सऊद अल फैसल भी यहाँ पे आ चुके हैं, उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर आ चुके हैं। इन्हीं क्राउन प्रिंस के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, और उनके और भी हाई लेवल डेलीगेशंस पाकिस्तान आए हैं और आइंदा और भी आएंगे। और वो पाकिस्तान के साथ एक करीबी ताल्लुक अब पैदा करना चाहते हैं। इकॉनमी में पाकिस्तान के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा ये अपना ये इक़दाम है जिससे इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी बेपनाह फ़ायदा पहुँचेगा। प्राइम मिनिस्टर, आप जितनी बातें कर रही हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आपके कुछ नाक़दीन ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि शायद सऊदी अरब से जो लोग आ रहे हैं वो बंद कमरे में कहीं परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी जिक्र करते हैं कि उनके साथ कुछ नरमी की जाए। क्या ऐसी भी कोई बात है? इतने लोग आए, अभी तक उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। और मैं समझता हूँ कि ये यानी कि इस पैराए में नहीं सोचना चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। वो पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसीज, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान का एजेंडा है, हम उसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब, हमें आपने इतना वक्त दिया अपने कीमती वक्त में से, और जैसा कि आपने सुना तमाम इश्यूज़ को कोशिश की है हमने कवर करने की। और बहुत अहम दौरा सऊदी क्राउन प्रिंस का भी आज से शुरू हो रहा है, और तुर्की का दौरा भी कामयाब रहा है, और चीन का भी जिक्र किया वज़ीर आज़म ने। और इन हालात के बावजूद जो पाकिस्तान में है, बहुत पुरुम्मीद हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, अमन जिसकी कोशिशें पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े खुलूस के साथ की हैं, लेकिन उन अनासर को जो इस मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या वो कुरान और शरीयत और उस पैगंबर की उन तालीमात की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, और जो इसके बावजूद मुसलसल जारी हैं कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ एक पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल हल करना चाहती है। हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़ और शब बख़ैर।
Valeu!